گوشت اس کے سامنے ہو، لے سکتا ہو، مگر نہیں کرنا، بس ختم معاملہ۔ پیارے ساتھیوں، انسان نے اپنے نفس کو مارا، تب جا کے رب تک پہنچا۔ پیارے ساتھیوں، رب تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، مگر ایک راستہ ایسا ہے کہ جس سے رب فوراً سامنے ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب تک پہنچنے کی کوشش کرو گے، دنیا کو لے کر پہنچو، ہاں یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب رب کی طرف جائے، سفر ہو رہا ہے، نہیں۔ دل سے دنیا کو نکال دو، رب سامنے ہے۔ مجاہدے کی حقیقت یہی تو ہے، اور کیا ہے کہ اپنے خواہشات کو ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ کے سامنے مرغی تیار، بھنی مرغی آئی، آپ نے کہا کہ احد کے مقام پر مصعب بن عمیر جیسی ہستیاں، سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسی ہستیاں، جن کے پاس کفن کے لیے کپڑے نہ تھے، رو پڑے۔ فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ کمایا اپنے ساتھ لے گئے، کہیں یہی ہماری نیکیاں ہی کو صلہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہوا، جو گوشت بھنے ہم کھا رہے، لے جاؤ، میں نہیں کھاتا ہوں۔ یہ مجاہدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مجاہدہ نہیں ہے کہ جناب یہ خواہ مخواہ کے لیے کھانے پینے سے دور ہو جانا، پھر یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بتاؤ، یہ میرے آقا کی تربیت نہیں تو اور کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے حضور علیہ السلام آخری وقت تک راضی رہے۔ آپ دیکھیں غور کیجیے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کوئی غلطی ایسی ہوئی، کہنے لگے میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا جب تک میری معافی رب قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ چاہتے استغفار کرتے، معافی مانگتے، نفل پڑھتے، عبادت، نہیں، اپنے آپ کو گھر میں کیا کیا؟ ستون سے مان دیا، زنجیروں سے جکڑ دیا، بس کھانا پینا بند ہے کہ نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، کچھ نہیں ہوگا جب تک میرا رب میری معافی قبول نہیں کرے گا۔ ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی ان کو وقت پر کھولتی، نماز کے وقت پر کھولتی، جاتے وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر باندھ دیتے اپنے آپ کو۔ 7 دن تک بغیر کھائے پیے بندے رہے، اندازہ کریں۔ 7 دن جب کھولا گیا تو گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، میری زنجیریں کوئی نہ کھولے جب تک کہ میرے محبوبہ کے خود اپنے دست قدرت نہیں کھولیں گے، میں آزاد نہیں ہوں گا۔ اصل میں یہ ہے مجاہدہ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین تمہیں کچھ ایسی شکار سے آزمائے گا جو کہ تمہارے دسترس میں ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ پہچان کرا دے اس کی جو کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھ ڈرتا ہے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پر جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب رب العالمین آزما رہا ہے، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں ہو، اب شکار نہیں کرنا۔ شکار تمہارے سامنے پھرتے رہیں گے، تم نے شکار نہیں کرنا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جس جانور کے شکار کر لیا تو کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ الصِّيَامَ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ۔ رب العالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، تم نے شکار نہیں کھیلا، شکار تم نے سامنے، ہاں حالت احرام میں ہو، اگر شکار کر لیا، جس شخص نے کسی کو جانور کو قتل کر دیا، اب وہ شکار کھیلنے والا، شکار کرنے والا شکاری جو ہے وہ محرم ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ شکار حرام ہو گیا ہے۔ تم نے شکار کھیلا، ذبح کر دیا، چاہے اس کو پکڑ کے، نہیں، ختم، شکار حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے اب غیر محرم بھی نہیں کھا سکتے، مردار کے حکم میں آ گیا، اللہ رب العالمین حرام کر دیا۔
پیارے ساتھیوں، اب یہاں پر حکم چلتا ہے. اب یہاں پر بات سوچ سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. ذرا ایک بڑی اہم بات ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کروں. کسی شخص نے اگر شکار کھیل لیا، کر لیا، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند جانوروں کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ جانور تم شکار کر سکتے ہو. کوے کو مار سکتے ہو، چیل کو مار سکتے ہو، سانپ کو مار سکتے ہو، کتے کو کاٹنے والے کتا جو ہے اس کو مار سکتے ہو. ان کو 5-6 جانور، بہت زیادہ 7 جانوروں کی میرے آقا نے اجازت فرمائی ہے کل ملا کر. سید امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جو میرے آقا نے جو بات فرمائی بس کافی ہے، اور جانوروں کو آپ قتل نہیں کر سکتے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جانوروں کا ذکر فرمایا ہے وہ ضرر رساں جانور ہیں. جو جانور بھی ضرر پہنچانے والا ہو تو ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت ہے. اگر شیر آ جائے مقابلے میں ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں. ہمارے امام نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 5 چیزوں کے اندر بات ختم کر دی ہے. 5 یا 7 جتنے جانور ہیں ان میں بات ختم کر دی، اس کے علاوہ تم شکار نہیں کرو. پھر ہم پر حنفیوں پر اعتراض کر دیا. آپ یہاں پر تو کہتے ہیں صرف 5 جانور 7 جانوروں کے اندر شکار ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ آگے نہیں چلاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ضرر جو ہے وہ علت موجود ہے. ٹھیک ہے نا، علت اس میں ضرر ہے. جو جانور میرے آقا نے انہی جانوروں کا ذکر فرمایا جو کہ ضرر رساں جانور ہیں. جو جانور بھی ضرر رساں ہوگا اسے جو ہے آپ قتل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی آپ پر کوئی قدر نہیں ہے. اس کی جزا میں آپ کو کوئی چیز بھی نہیں دینی ہے، آپ کو کوئی جرمانہ نہیں دینا. ہم کہتے ہیں نہیں، شیر آ جائے مقابلے میں قتل نہیں کر سکتے. قتل کرو، اگر تم مجبور ہو قتل کر دو، اس کی جزا دینی پڑے گی. اس کی جزا دینی پڑے گی. شیر کے قد کاٹ کر جس طرح کی کٹا ایک جانور کو لینا پڑے گا، اللہ کے نمبر دینا پڑے گا، جمع کرنا پڑے گا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے، اس پر ہم رہیں گے. اگر یہ بات ہے ہم حنفی پر اعتراض کیا گیا تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنس کے بدلے میں جنس جو ہے وہ بڑھا کر نہیں دینی، میرے آقا نے 5 چیزوں کا ذکر فرما دیا، جتنی چیزوں کا ذکر کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس میں باقی تمام کھانے پینے والی چیزیں آ جائیں گی. قدر مال جنس اس میں مراد ہے. یعنی کہ آپ میرے آقا نے فرمایا گندم کے بدلے میں گندم اتنی دو گے. گندم یہاں پر کیل کر کے دی جاتی ہے، تول کر دی جاتی ہے. تول کر دو گے تول ہی کر لو گے. بڑھا کر لو گے تو جائز نہیں، سود ہو جائے گا. جو بڑھا کر لو گے جائز نہیں. 1 کلو دی ہے تو 1 ہی کلو واپس ملے گی تمہیں. بڑھا کے لو گے سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. سونا جو ہے جتنا دو گے اتنا ہی، تو 10 بدستی ہے، اتنا ہی لینا ہے، بڑھا کے نہیں لینا. چاند ہاں یہ ممکن ہے کہ گیہوں اگر تم دے رہے ہو 1 کلو، جو لے رہے ہو 2 کلو، یہ ٹھیک ہے. لیکن جب ایک ہی جنس کی چیز لوگے تو بڑھا کے نہیں دے سکتے، سود ہو جائے گا. اب احناف نے یہ قاعدہ ہر جگہ لگا دیا. کہتے ہیں جناب یہاں پر معاملہ ہے تو ہر جگہ قاعدہ لگ گیا. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہاں پر آئے تو قاعدہ ہر جگہ لگ دیا. کنوں کے اندر تم اگر کنوں کے اگر کسی سے تم نے 1 درجن کنوں لیے ہیں، اگر درجنوں کے حساب سے، کیلے درجنوں کے حساب سے 1 درجن کیلے لیے ہیں، تم نے 1 ہی درجن واپس کرنے ہیں. اگر زیادہ واپس کرو گے سود ہو جائے گا. کنوں یہاں پر تول کے دیے جاتے ہیں. تم نے 1 کلو لی ہیں، 2 کلو دو کے تو سود ہو جائے گا. اس کے بدلے میں ویسے تو تحفے میں دے سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا، وہ دے سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے بدلے میں 1 کلو لیا تھا، اب 1 کلو دے رہا ہوں، بڑھا کے دو گے تو سود ہو جائے گا. اتنا ہی دو جتنا ہے. تو یہ تم نے ہر جگہ باقاعدہ چلا دیا. یہاں پر تم کہتے ہو کہ نہیں جناب 5 ہی جانور ہیں. وہاں پر جتنے میرے آقا نے چیزیں فرمائی تھی انہیں میں بند رکھتے، 6 چیزوں میں بند رکھتے. تم نے آگے کیوں قانون کیوں چلا دیا؟ وہاں پر جب تم یہ کہتے ہو کہ جناب علی جنس مال قدر ہے، جنس بھی ایک ہونی چاہیے اور اندازہ بھی ایک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں 2 چیز جہاں پر پائی جائیں گی کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، وہاں پر جناب یہ قاعدہ چلے گا. یہ کیا بات ہے؟ ہاں اس کا جواب سنو.
لیکن آپ سنو، میں نے بچوں کو پڑھایا تھا میں نے، پھر میں نے سوال کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا، سوال کر کے میں اٹھ گیا تھا، میں کہ تلاش کرو کا جواب، میں بھی تلاش کرتا ہوں، ظاہر ہے کچھ تھوڑا امتحان ان کے بچوں کا بھی ہونا چاہیے نا. بیٹھے دورے کی طلبہ میرے سامنے بیٹھے ماشاء اللہ. پیارے بھائی پھر ہوا کیا، جواب سنو.